دنیا میں کوئی مذہب ایسا تمہیں نہیں ملے گا، سمجھے، کہ جس کے یہاں بلا وجہ قتل و قتال یہ ثواب کا کام، کہیں کوئی مذہب ایسا نہیں، سمجھے۔ اب مطلب اس وقت دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں، سمجھے، وہ تو ایک اسلام ہے، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، ایک ہندوازم ہے، اور ایک جو ہے بدھ مذہب ہے، کیا یہی، سمجھے۔ اور ہندوؤں میں چھوٹے چھوٹے شاخیں بہت ہیں، لیکن یہ سب ہندو ہی، سب کیا ہے، ہندو، سمجھے۔ سب کے یہاں قتال ہے، سمجھے، بدھ کے یہاں قتال نہیں، سمجھے۔ اسی طریقے سے عیسائیت میں قتال نہیں، اصل مذہب ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو مذہب یہی تھا، ان کی تعلیم یہی تھی کہ اگر تو کوئی شخص، کوئی دشمن تمہارے داہنے گال پر چپت مارے تو بایاں گال بھی پیش کر دو کہ اس پر بھی مار لو، سمجھے۔ تو ان کا مذہب تو یہ تھا، سمجھے۔ اسی طریقے سے بدھ کے ہاں، سمجھے، اہنسا ہے ان کا سب سے یہ اصولی مذہب۔ اہنسا کا مطلب یہ ہے کہ کسی جان کو ضائع نہ کیا جائے، چاہے وہ انسان کی جان ہو، جانور کی جان ہو، کیڑے مکوڑے کی جان ہو، کسی جان کو ضائع نہ کیا جائے، سمجھے۔ یہ ہے ان کا مذہب، سمجھے۔ بدھوں کا مذہب تو بدھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، سمجھے۔ تو یہ دو مذہب ایسے ہیں، سمجھے، کہ اس میں قتل و قتال کی ممانعت جائز نہیں، لیکن یہ غیر فطری، یہ چیز کیا ہے، غیر فطری۔ معاشرے میں، دنیا میں، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، تمہارے مدرسہ ہے میں 3000 لڑکے ہو یا 150 لڑکے ہو، سمجھے، وہاں تو لڑائی جھگڑا تو انسان کی فطرت ہے، کیا ہے، لڑے گا، سمجھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کبھی ناگواری ہوتی ہے، ناگواری حد سے بڑھتی ہے تو پھر ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس میں بندوق اور کٹا بھی چلنے لگتا ہے۔ یہ تو یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، سمجھے، یہ ہو۔ اب آپ بالکل پابندی لگا دیں، یہ انسان کی فطرت کے خلاف۔ اسی لیے عیسائیت کے میں اصل تو مذہب یہی تھا، لیکن عیسائیوں نے اپنے اس مذہب میں ترمیم کر دیا، اور ان کے ہاں اب لڑائی جائز ہے، کیا ہے۔ خود عیسائیوں میں جو 2 فرقے تھے، اس میں 20 سال تک زبردست گھمسان کی لڑائیاں ہوئی، لاکھوں آدمی مرے، سمجھے۔ بدھ نے منع کیا تھا، سمجھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 100 سال پہلے تک، یعنی 200 سال گزرتے گزرتے انہوں نے بھی کیا کیا، جنگ کو جائز قرار دے دیا، جنگ کو کیا ہے، جائز قرار دے دیا، سمجھے۔ اور ہندوؤں کے ہاں تو مہابھارت، ان کے ہاں پوری رامائن جو ہے ان کی، ان کے لڑائی کی جنگ کی تاریخ ہے، کیا ہے، تاریخ۔ اس میں کورو اور پانڈوں کی جنگ ہوئی تھی، اور کئی 100 سال تک جنگ ہوتی رہی، سمجھے۔ آخر میں جو ہے یہ ان کے ہاں جو کرشن جی ہیں، سمجھے، جو متھرا کے تھے، سمجھے، یہ ہے کوروں کے ساتھ تھے، سمجھے۔ اور بعد میں یہ کوروں کے جو سردار جو ارجن تھے، ان کی فتح ہوئی، کئی 100 سال تک کیا ہے، جنگ ہوئی، تو ان کے ہاں بھی جنگ ہے۔ اور جو ہے یہودیوں کے ہاں جنگ ہے، سمجھے۔ خود قرآن میں، سمجھے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے حکم دیا جنگ کرنے کے لیے، قوم نے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہارون یہ دونوں جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انکار کر دیا ان کے لوگوں نے، سمجھے۔ ان کے ہاں جنگ ہے، سمجھے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ہے، جنگ ہے، سمجھے۔
تو اب مشہور مذاہب میں ہندوؤں کے مذہب میں بھی جنگ مشروع، یہودیوں میں بھی جنگ کیا ہے مشروع، اور مسلمانوں میں بھی کیا ہے جنگ مشروع، سمجھے؟ میں نے کہا کہ جنگ ایک انسانی ضرورت ہے، سمجھے؟ آپ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پر لڑے گا، عام حالات میں تو نہیں، لیکن کوئی مرحلہ ایسا آ سکتا ہے جس میں وہ کیا ہے لڑے گا، اور فطرت کے خلاف جو تعلیم ہوتی ہے وہ چل نہیں پاتی، وہ چلے گی نہیں، سمجھا؟ جب تمہاری فطرت کی، تمہاری طبیعت کے خلاف جو تعلیم ہو، اصل طبیعت کے خلاف، وہ چلنے والی نہیں، سمجھے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بدھوں کے ہاں میں تھا مگر وہ چلی نہیں، ختم ہو گئی، عیسائیوں کے یہاں تھا وہ چلی نہیں، وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی۔ اب جتنے مذاہب ہیں سب متفق، سب کا اتفاق ہے کہ زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اس میں جنگ کرنی پڑے گی، لہذا جنگ کو جائز کرا دیا جائے، جنگ کیا ہے جائز کرا، تو جنگ تو ایک لازمی چیز ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقاصد جنگ کیا ہے، کس مقصد سے جنگ مشروع کی جائے، مذہب میں جاری کی جائے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، یہودیوں کے سلسلے میں جتنی جنگوں کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے قرآن میں، ذرا غور سے اسے پڑھیں، توریت انجیل کو نہیں کہتا، خود آپ قرآن میں آپ کو ملے گا کہ غیروں نے، یعنی فرعون نے اور فرعون کے ماننے والوں نے بنی اسرائیل کے شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ ان کو شکست دے کر کے کیا کر لیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا۔ اسی قبضے سے ان کو ہٹانا تھا، تاکہ یہ ہمارا اصلی شہر تھا، ہماری ملکیت میں تھا، ہم کو مل جائے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی آپ غور سے پڑھیں، جہاں تذکرہ آئے تو آپ کو یہی ملے گا، سمجھے؟ کہ بنی اسرائیل کے جو شہر اور گاؤں دیہات غیروں کے قبضے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جنگ، بنی اسرائیل کی جنگ جو تھی اسی شہروں کو کے بعد یافت کے لیے، کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں، وہ ہمارے شہر تھے۔ کورو پاٹوں کی جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی حکومت کے لیے، سمجھے؟ اور رامائن کا ترجمہ اردو میں ہو گیا، اس کو پڑھنا چاہیے، لوگوں کے حالات معلوم کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ان کی جنگ جو ہوئی ہے وہ بھی کس کے لیے؟ حکومت کے لیے، سمجھے؟ کہ حکومت ہم کریں گے، تم نہیں کرو، یہ دونوں بھائی ہیں، سمجھے؟ دونوں کے مورث اعلیٰ جب مر گئے تو اب کون تخت حکومت پر بیٹھے، اسی میں جنگ ہوئی، سمجھے؟ کورو اور پاڈو کے، سمجھے؟ اور 300 سال تک یہ ان کی کیا ہے جنگ ہوئی، تو یہ حکومت کے لیے جنگ ہوئی، سمجھے؟ تو یہودیوں کی جنگ تو اس کے لیے، اور ہندوؤں کی جنگ اس کے لیے۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو تو بتا چکا ہوں، بدھ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے یہاں تو اصل مذہب میں جنگ ہے ہی نہیں، سمجھے؟ اسلام میں جنگ اور جہاد یہ کیوں مشروع ہوا، سمجھے؟ اب اسی کو بتا رہا کہ سبب جہاد، یعنی سب جہاد کے فرض ہونے کا سبب کیا ہے۔ اب دیکھو، اگر اسلام کا یہ حکم بنیادی ہوتا، یعنی جو ہے بنیادی مسئلہ وہی ہوتا ہے، ایک تو مسئلہ ہوتا ہے ضرورت کا، سمجھے؟ اور ایک ضرورت کا نہیں، بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اسلام کا یہ بنیادی مسئلہ ہوتا جہاد تو مکے میں فرض ہو جاتا، یا
مگر نماز دیکھو مکے میں فرض ہو گئی، اور فرض ہونے سے پہلے بھی نماز آپ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سمجھے؟ صدقات اور خیرات، اس لیے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہی پر اسلام کو پھیلایا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں یہ سب چیزیں تھیں، تو حضور علیہ السلام تو سب کو کرتے تھے، کیا ہے، سب کرتے تھے، سمجھا؟ لیکن مسلمان مطالبہ بھی کرتے تھے کہ حضرت اجازت دیجئے، مشرکین ہم کو ستاتے ہیں، ہم کو مارتے ہیں، تو ان کے مارنے کا جواب ہم مار سے دیں۔ قرآن نے خود کہا کہ جب تم کو کہا جاتا، جب تم مطالبہ کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور جب فرض نہیں کیا گیا تھا تب تو مطالبہ کرتے تھے، اور جب فرض کر دیا گیا تو اب جان چراتے ہو لڑنے کے لیے۔ قرآن نے وضاحت کی ہے۔ تو ابتدا میں 13 سال تک مکے میں ہر طرح کا ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب آپ مدینے آ گئے ہجرت کر کے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سمجھے کہ اب ان مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہے کہ دفع ظلم کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے اب جہاد کی مشروعیت ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات اور سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے یہ رسالت عامہ ہے، رسالت عامہ۔ حضور سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی رسالت یہ رسالت مخصوصہ تھی، خاص قوموں کے رسول ہوتے تھے، خاص زمانے کے لیے رسول ہوتے تھے، رسالت عامہ نہیں تھی۔ اور رسول حضور علیہ السلام کی رسالت رسالت عامہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ للناس الی الناس جمیعا، کہ سارے لوگوں کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر کے کیا ہے بھیجا گیا ہوں۔ تو سارے لوگوں کے لیے حضور رسول۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی رسالت کے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں تک کیا؟ زبان کے ذریعے سے پہنچایا، خطوط کے ذریعے سے پہنچایا، قاصدوں کے ذریعے سے پہنچایا، سیرت میں پڑھایا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ میاں کو گواہ بنا کر کے کہا اللہم انی حل بلغت، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے تبلیغ کر دی، اپنی رسالت کی جتنی میری طاقت تھی کیا ہے تبلیغ کر دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو لوگ کیا ہے موجود ہیں، وہ غائب تک اس کو پہنچائیں، اس لیے کہ اب تو یہ تو حجۃ الوداع ہے، میں رخصت کرنے آیا ہوں تم لوگوں کو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام 80 دن کے اندر حضور کی وفات ہو گئی، حجۃ الوداع کے بعد 80 دن کے بعد، سمجھے؟ تو فرمایا کہ شاہد جو ہے غائب تک پہنچائیں۔ رسالت عامہ کا یہ تقاضا ہے کہ جب عام رسالت ہے، حضور کے یہ عموم جو ہے وہ مکان کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ عموم زبان کے اعتبار سے بھی ہے، سمجھے؟ ہر جگہ کے لوگ اب حضور کے امتی ہیں، چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، سب امتی۔ قیامت تک
اب کوئی نئی امت اور کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ تو اب اس حضور کی رسالت اب شاہد جو لوگ موجود تھے وہ غائب، یعنی جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اپنی نسلوں کو پہنچائیں، وہ نسل اپنی نسل کو پہنچائے، وہ نسل اپنی نسل کو پہنچائے۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، تب نہ رسالت عامہ ہو۔ اور اگر اسلام کی دعوت کو ختم کر دیا جائے، ایک نہج پر ایک موقع پر لا کر کے کیا کر دو، ختم کر دو، تو اب رسالت عامہ تو نہیں رہے گی نا، سمجھے؟ تو قیامت تک، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لا تزالو طائفۃ امتی، میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک، سمجھے، یہ کیا کرے گی، اللہ کا پیغام یہ پہنچانے کے لیے جہاد کرے گی۔ جہاد میں نے بتایا تھا، جہاد زبانی بھی ہوگا اور ہاتھ کا بھی ہوگا، سمجھے، یہ سلسلہ یہ قیامت رہے گا۔ تو اب یہ ضروری ہوا کہ اسلام کی دعوت کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ کیا ہے؟ جاری رہے۔ اب کوئی شخص اس دعوت کے راستے میں مزاحم ہوگا، رکاوٹ بنے گا، تو اس سے جہاد کیا جائے گا۔ اس سے کیا ہے؟ جہاد کیا جائے گا۔ میں تو حافظ نہیں ہوں نا، اس لیے مجھ کو بہت پریشانی ہوتی ہے، سمجھے، میں پڑھ نہیں پاتا، سمجھے، آیت کو۔ آخر حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فتنہ سے مطلب بعض شارحین نے، مفسرین نے کفر کر دیا، یہ کفر نہیں ہے، غلط ہے، سمجھے؟ فتنہ سے مراد یہی رکاوٹ ہے، سمجھے، یہی ظلم ہے، کیا ہے؟ ظلم ہے اور رکاوٹ ہے تبلیغ دین کے کو کو روکا جائے گا، سمجھے، داعی کو روکا جائے دعوت دینے کے لیے، مدعو کو روکا جائے، اس کو ستایا جائے کہ تم نے کیوں قبول کیا، یہی فتنہ ہے۔ داعی کو مبتلا کر رہے ہو امتحان میں کہ اپنی دعوت چھوڑ دو، فتنہ کا معنی تو امتحان ہی کیا نا۔ مدعو کو مبتلا فتنہ کر رہے ہو، مبتلا امتحان کر رہے ہو کہ وہ اپنے دین پر قائم رہتا ہے یا نہیں، سمجھے؟ تو یہی ہے، سمجھے۔ اسی کو قرآن کہیں فساد فی الارض سے تعبیر کرتا ہے، کہیں فتنہ سے تعبیر کرتا ہے، اور کہیں حمایت دعوت سے کیا کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، سمجھے۔ تو سبب فردیت اسلام میں جو مقصد جہاد ہے، سمجھے، وہ حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، سمجھے، زمین حاصل کرنا نہیں، سمجھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام میں تھا، جیسے کہ کورو پاڈو ان کے یہاں ہے۔ اسلام کا مقصد جو ہے، اگر حضور علیہ السلام نے دعوت دین شروع کی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اگر مسلمانوں کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ مشرکین ظلم اور عداوت کا معاملہ نہ کرتے تو اسلام تلوار کبھی نہ اٹھاتا، کبھی تلوار نہیں، کبھی اٹھاتا ہی نہیں، سمجھے، چونکہ دعوت دین کو روکنے کی کوشش کی گئی، سمجھے۔ پھر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، پوری تاریخ مکے کی اٹھا کر کے دیکھو، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، سمجھے، وہاں بھی کیا ہے، پیچھا نہیں چھوڑا۔ بدر کا، احد اور کیا نام ہے، غزوہ خندق، یہ سب کیا ہے، مکے سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینے پر آ کر کے چڑھائی کر کے، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ظلم کو دفع کرنے کے لیے، یہ ظلم جو ہے مسلمانوں پر ہو یا اسلام پر ہو، سمجھے، یا اسلامی ملک پر ہو، کیا ہے، اسلامی ملک پر ہو، تو دفع ظلم کے لیے اور حمایت دعوت اسلام، اسلام کی دعوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔
جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت کیا ہے، پہنچائے۔ اب اس دعوت کے راستے میں جو لوگ رکاوٹ بنیں گے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کی گردن اڑائی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ گردن اڑائی جائے گی۔ یہی دو سبب ہیں، ایک تو دفع ظلم، سمجھے، اور ایک جو ہے یہ دعوت کے راستے میں جو ہے کیا رکاوٹ ہے، مقاومت ہے، اس مقاومت اور مقابلے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ دعوت کا راستہ صاف ہو۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر مشرکین مکہ، سمجھے، مسلمانوں پر ظلم نہ کرتے، دعوت کو روکنے کے لیے لڑائی تلوار نہ اٹھاتے ہو، تو اسلام کبھی تلوار نہ اٹھاتے، سمجھے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ، جو تم دنیا میں رہتے ہو تو اب تمہارا تعلق، تمہارا علاقہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہو، تو ایک مذہب کا علاقہ، ایک مذہب کا تعلق دوسرے مذہب کے ساتھ کیسا ہو، لڑائی کا تعلق ہو یا دوستی کا تعلق ہو، یہی نہ ہوگا۔ اسلام تو اعلان کرتا ہے، قرآن نے خود کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر یہ مشرکین غیر مومنین یہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی صلح کی طرف کیا ہو، مائل ہو، اور اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے صلح کر لیجیے، اسے کیا ہے، صلح کر لیجیے، سمجھے۔ اسی لیے ابتدا میں جو حکم دیا گیا کہ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو کیا ہے، تم سے لڑتے ہیں۔ میں آیت نہیں پڑھ پا رہا ہوں، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے، تمہیں گھروں سے کیا ہے، نکال دیا ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ تم سے لڑتے نہیں، تم کو گھروں سے نکالا نہیں ہے، سمجھے۔ اب اللہ ان سے تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کے ساتھ کیا نام ہے، صلح کرنے کی ممانعت نہیں کرتا، سمجھے۔ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا۔ تو جو مذہب یا جو ملک اسلامی ملک سے دوستی کا اور صلح و مسالمت کا تعلق رکھے گا تو اسلام تو اس سے اسی کا تعلق رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جنگ دین کے لیے نہیں ہے، دین کے کہ ہم ان کو اپنے مذہب میں داخل کریں اس لیے ہم ان سے لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ کا قول کیوں ہوتا، سمجھا، کہ اپنے دین پر، اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اگر وہ تمہارے طرف مائل ہوتے ہیں مصالحت کے لیے، صلح و صفائی کے لیے، تو آپ بھی ان سے مصالحت کر لیجئے، ان سے صفائی کے ساتھ رہیے، سمجھے۔ تو اسلام کا تعلق غیر مسلموں سے تو سلم کا ہے، جنگ حرب کا نہیں ہے، کیا ہے، حرب کا نہیں ہے۔ لیکن اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ماننے والے ذلت کی زندگی گزارے، کیا ہے، ذلت کی زندگی گزارے، سمجھے۔ اور ظلم کا برداشت کرنا، طاقت رکھتے ہوئے ظلم کو برداشت کرنا، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں۔ اسی کو تو ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عزت کی زندگی ذلت کی 100 سال زندگی سے تو اسلام اس کو نہیں برداشت کرے کہ اس کے ماننے والے ذلیل ہوں، کیے جائیں، ان پر ظلم کیا جائے۔ آپ ظلم کریں گے تو اسلام تلوار اٹھائے گا، کیا ہے، تلوار اٹھائے گا۔ اس کے راستے میں روڑا ڈالیں گے، تبلیغ کے راستے میں،
یہ تبلیغ نہیں، وہ تبلیغ دعوت دین کے لیے، یہ بھی اس کا ایک جز ہے، لیکن وہ مقصود اصلی اسلام کی تبلیغ، جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ہے، غیر مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے تھے وحدانیت کا، اللہ کی عبادت کا، سمجھے؟ ہاں، اس کی تبلیغ کیا ہے؟ اس کی تبلیغ کے لیے جو رکاوٹ بنے گا اس سے لڑا جائے گا، اسے کیا ہے؟ لڑا جائے گا۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کبھی فتنہ سے تعبیر کرتا ہے، کبھی فساد سے کیا ہے؟ تعبیر کرتا ہے۔ تو اب چونکہ دو چیزیں ہوئی، ایک تو حمایت دعوت دین، دوسرے دفع ظلم، سمجھے؟ ظلم ہوگا تو اسلام حکم دے گا لڑنے کا، جہاد کا، سمجھے؟ دعوت کے راستے میں رکاوٹ آپ ڈالیں گے تو اب اسلام کہے گا کہ تلوار اٹھاؤ، کیا ہے؟ تو سبب فرضیت جہاد یہی دو چیزیں، کیا ہے؟ یہی دو۔ اسی کو اللہ نے بہت اچھے انداز میں قرآن سے میں بیان کیا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، سمجھے؟ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا، یعنی جنگ کی اجازت نہ دیتا کہ ظالموں کو مارو، سمجھے؟ تو بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو یہ شریر لوگ دنیا میں پھیل جاتے، دنیا شرارت سے بھر جاتی، لفسدت الارض، تو زمین فاسد ہو جاتی، زمین میں فساد پھیلتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو پوری کائنات پر اپنا فضل فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے جہاد کو مشروع کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ فضل۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں تو قتل ہو رہا ہے، یہ فضل ہے؟ آپ کے پیر میں پھوڑا ہو گیا ہے، اور ایسا پھوڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کا زہر پھیل رہا ہے، آپ پیسہ دے کر کے پیر کو کٹواتے ہیں اور ڈاکٹر کو پیسہ بھی دیتے ہیں، اس کا احسان بھی مانتے ہیں کہ میری زندگی بچا لیا تم نے میرا پیر کاٹ کر کے۔ ایک فرد کا ایک عزم فاسد ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ فاسد ہو گیا تھا، سمجھے؟ تو اب ایسا فساد ہے کہ اگر اس کو روکا نہ جائے تو پورا جسم کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے۔ تو اب لازم ہو گیا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے پیر کو کیا ہے؟ کٹوائیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک معاشرہ، ایک جماعت شر اور فساد میں کیا ہو گئی؟ گھر گئی، اب اگر اس شریر لوگوں کا صفایا نہ کر دیا جائے، ان کے گردن کو اڑا نہ دیا جائے تو پوری زمین کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، تو حیات انسانی مختل ہو جائے گی۔ دوسری جگہ بہت کہ جو ہے کہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، اور صلوات، صوامع اور صلوبی اور صلوات اور مساجد کو گرا دیا جاتا۔ کیا کر دیا تھا؟ لہدمت فرمایا گیا کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے عبادت خانے، کیا ہے عبادت؟ ایک تو عبادت خانہ ہوتا ہے، یہ تمہارے ہاں ایک تو خانقاہ ہوتی ہے، ایک تو مدرسہ ہے، یہ نہیں، ایک خانقاہ ہوتی ہے اور ایک مسجد ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مسجد، سمجھے؟ تو مسجد تو عبادت کے لیے ہے، خانقاہ عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، مدرسہ درسگاہ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ سکھانے کے لیے۔ تو ایک تو عبادت کی جگہ ہے ان کی، اسی کو صلوات اور صومعہ سے تعبیر کیا، اور بیہ جو ہے یہ ان کی خانقاہ ہیں۔
یہ کیا ہے؟ خانقاہیں ہیں یہودیوں کی، اسی کو جہاں رہبان ان کے راہب رہتے تھے، تمہارے یہاں پیر کہتے ہو، مرشد کہتے ہو، ان کے یہاں راہب کہتے ہیں، سب یہی ہے، سمجھے؟ ان کے ہاں بھی خانقاہی نظام اسی کو بھی کہا گیا ہے۔ اور صلوات یہودیوں کے عبادت خانہ، صومعہ عیسائیوں کہ عیسائیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے، ان کی خانقاہیں، ان کے مٹھ، ان کے منادر، ان کے کیا ہے؟ مندریں، اور آخر میں ذکر کیا مسجد اور مسجدیں جس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے بھی منہدم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی فساد کو روکنے کے لیے اسلام نے جہاد کو کیا کیا ہے؟ مشروع کیا۔ کیا کیا؟ مشروع کیا۔ حکومت کے لیے نہیں، زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، مال دولت کے لیے نہیں، اللہ کی وحدانیت پورے دنیا میں پھیل جائے، اس کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اسلام جہاد کا حکم دے گا۔ اسلامی ممالک پر، اسلامی اشخاص پر یا اسلام پر ظلم کیا جائے گا تو اس کی مدافعت میں کیا ہوگا؟ جہاد۔ تو جہاد کی بنیاد اسی کو سمجھے فتنہ کہا گیا، اسی کو فساد فی الارض کہا گیا، اور کہیں صاف کہا کہ بأنہم ظلموا، ان کو لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ مظلوم تھے، ان پر ظلم کیا گیا، اس ظلم کو کیا ہے؟ دفع کرنے کے لیے۔ تو سبب فرضیت جہاد یہی دو چیزیں، حمایت دعوت اسلام اور دفع ظلم، سمجھے؟ ظلم ہوگا، جہاد ہوگا۔ دعوت اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس رکاوٹ کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ جہاد۔ اسی لیے جہاد ہے۔ جہاد حکومت حاصل کرنے کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ نہیں، سمجھے؟ یہ ہے سبب جہاد۔ تو جہاد یہ فرض ہے، فرض کفائی ہے، سمجھے؟ پھر اصل دیکھو، اب تو گھنٹہ ہو گیا، اذان ہو گئی، جی اذان ہو گئی، ہاں جی چلو۔